بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے اس ہمارے اسلامی چینل میں ہم نے بیانات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس کا آج بیان نمبر 58 ہے، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ کامیابی کے لیے قرآن پاک کی پیروی کیوں ضروری ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا اور سکھانا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے آخری وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہدایت، رحمت اور نور ہے۔ اس کا پیغام آفاقی، لازوال اور مکمل ہے، جو عقیدہ، عبادت، اخلاقیات اور سماجی زندگی کے لیے ایک جامع نظام پیش کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن پاک کی پیروی ضروری ہے، کیونکہ یہ انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، گناہ اور گمراہی سے بچاتا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات کو حل فراہم کرتا ہے۔ قرآن پاک خود واضح کرتا ہے کہ حقیقی کامیابی کا براہ راست تعلق ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک کو غلطی سے پاک کتاب کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔ کامیابی تقوی یا خدا کے شعور سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن پاک صحیح اور غلط، حلال اور ناجائز اور ابدی خوشحالی کی طرف لے جانے والے کی تعلیم دے کر اس خوبی کی پرورش کرتا ہے۔ کامیابی کے لیے قرآن پاک کے ضروری ہونے کی سب سے مضبوط وجوہات میں سے ایک ہے کہ یہ ابدی نجات کا واضح نقشہ فراہم کرتا ہے۔ سورہ المومون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ یقیناً مومنین کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز کے وقت عاجزی کرتے ہیں۔ یہاں کامیابی کا تعلق مال اور دولت یا دنیاوی کامیابی سے نہیں، بلکہ ایمان اور مخلصانہ عبادت سے ہے۔ قرآن پاک مومنوں کی ان خوبیوں کا خاکہ پیش کرتا ہے جو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ بنی نوع انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی فائدے عارضی ہیں، جبکہ آخرت کا اجر لازوال ہے۔ قرآن پاک گمراہی سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰ کی آیت نمبر 123 میں فرماتا ہے، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں۔ یہ آیت ظاہر کرتے کہ قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی کے طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں فتنوں سے حفاظت اور آخرت میں عذاب سے حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے برعکس جو لوگ اس سے ردگردانی کرتے ہیں انہیں اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت سورہ طٰ آیت نمبر 124 میں مذکور ہے۔ لیکن وہ جو میری یاد سے منہ موڑے گا یقیناً اس کی زندگی افسردہ ہوگی، اور ہم اس قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حقیقی کامیابی کے لیے قرآن پاک کی پیروی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218 میں فرمایا کہ میں نے تم میں سے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی مضبوطی سے تھامے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ حدیث وعدہ کرتی ہے کہ کامیابی اور گمراہی سے بچاؤ قرآن پاک اور تعلیمات نبوی پر اکٹھے عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بنیاد کی بغیر انسانیت گمراہی اور تفرقہ میں پڑ جائے گی۔ کامیابی کے لیے قرآن پاک کی ضروری ہونے کی ایک اور وجہ عدل، رحمت اور سماجی ہم آہنگی کے منبع کے طور پر اس کے کردار ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔ قرآن پاک ایسے قوانین اور رسول فراہم کرتا ہے جو معاشرے میں انصاف کرتے ہیں اور کمزوروں کے حقوق اور تحفظ کرتے ہیں،
اور بدعنوانی اور ظلم کو روکتے ہیں۔ ان الہی قوانین کے بغیر انسانی معاشرے ناانصافی اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کی پیروی نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر بھی کامیابی کو یقینی بناتی ہے۔ قرآن پاک مومنین کے لیے شفا اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ کامیابی صرف مادی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے، اور قرآن پاک باطنی سکون فراہم کرتا ہے، دل کی بیماریوں جیسے تکبر، حسد اور مایوسی کا علاج کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت پر امید پیدا کرتا ہے۔ اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے ہر حال میں اطمینان اور سکون پاتے ہیں، جو اپنے آپ میں کامیابی کی ایک شکل ہے۔ قرآن پاک اس بات پر زور دیتا ہے کہ حقیقی کامیابی آنے والی زندگی کی تیاری میں ہے۔ سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ مختصر باب کامیابی کے راستے کا خلاصہ کرتا ہے۔ ایمان، عمل صالح، سچائی اور صبر اور صفات کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کے بغیر نو انسانی ناکامی سے دوچار ہے۔ قرآن پاک کو بھی انسانوں کے لیے واضح دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بابرکت، پس اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک سکھاتا ہے کہ کامیابی اللہ کی رحمت سے جڑی ہوئی ہے، اور رحمت اس کی ہدایت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کو نظر انداز کرنا رحمت الہی سے محرومی کا باعث بنتا ہے، جبکہ اس پر قدم قائم رہنے سے دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن پاک نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ دنیاوی معاملات میں حکمت بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے، تجارت میں ایمانداری، معاملات میں انصاف اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ یہ خوبیاں معاشرے میں خوشحالی، امن اور وقار کا باعث بنتی ہیں۔ اس طرح دنیاوی معاملات میں بھی کامیابی کو تعلق قرآن پاک کی تعلیمات کو زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کرنے سے ہے۔ قرآن پاک کامیابی کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ الہی رہنمائی فراہم کرتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، عدل قائم کرتا ہے، دل کو شفا فراہم کرتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، عدل قائم کرتا ہے، دل کو شفا دیتا ہے اور ابدی نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ محض تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کے لیے ایک مکمل کتابچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والوں کے لیے کامیابی اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا ہے کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھنا گمراہی سے بچاتا ہے۔ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس کی تعلیمات کو عقیدہ، عبادت اور روزمرہ کے طرز عمل میں ظاہر کرنا چاہیے۔ در حقیقت قرآن پاک کی پیروی بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں سنتے رسول اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر۔ اللہ حافظ۔